اگر ہماری نیکیاں زمین سے لے کر آسمان تک ہوئیں، اتنی زیادہ ہماری نیکیاں اگر ہوئیں قیامت کے روز، لیکن اس میں شرک ہوا تو اللہ نے وہ معاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر لما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں سے شرک کو ختم کریں اور شرک کی ہلکی سی بھی آمیزش اپنے اعمال سے دور کریں تاکہ ہماری بخشش ہو سکے۔ یہاں کوئی امام یہ نہیں پسند کرتا۔ امام اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ وہ ایک دین کا علم جاننے والا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، عالم دین انبیاء کرام کا وارث ہوتا ہے۔ وہ اپنے منبر اور محراب کے لیے وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی دوسرا آ کر اس جگہ پر قبضہ کرے۔ تو یہ اسی طرح جو حکمران ہیں وہ نہیں پسند کرتے کہ ان کے معاملات میں کوئی دخل اندازی کرے اور کوئی دوسرا ان کا شریک بنے۔ ایون کہ جانور جو ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ میں نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں اگر کوئی اور مرغا آ جاتا ہے یا کوئی تحفتاً دے دیتا ہے تو وہ دو مرغے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے مجھے کئی دفعہ ایک مرغے کو ذبح کر کے کھانا پڑتا ہے۔ جانوروں میں بھی یہ ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جو ذات کریٹر ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اسی کو ہی معبود برحق اور یکتا مانا جائے، ایک الہ اور ایک رب العالمین تسلیم کیا جائے؟ کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتا؟ جب یہ دنیا کے سارے قاعدے کلیے سارا کچھ یہاں یہ چل رہا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر زمین و آسمان میں جو حقیقی معبود اور رب ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ ایک الہ کہتا یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا یہ کرنا ہے۔ ایک الہ کہتا کہ بارش ڈالنی ہے، دوسرا کہتا نہیں ڈالنی۔ تو یہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے دنیا میں ہم جتنی بھی ہماری زندگی لکھی ہے، جتنے ہمارے سانس لکھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور پیش ہونا ہے، اور اس دن حساب و کتاب ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اس فیصلے کے دن کا مالک ہے، وہی اللہ ہے، وہی رب العالمین ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو اور اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی جو مثال دی ہے قرآن پاک میں، وہ یہ دی ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ آسمان سے زمین پر گر گیا۔ آپ یہ دیکھیے کوئی انسان موٹر سائیکل سے گر جاتا ہے، کوئی سیڑھیوں سے گر جاتا ہے، کوئی چھت سے گر جاتا ہے، بچنے کا چانس ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اتنی بلندی سے گر جائے، آسمان سے گر جائے، 1% بھی اس کی ہلاکت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہ مثال دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو ریاکاریوں سے اور شرک سے محفوظ کریں۔ کتنے اعمال ہیں ہمارے، اگر اللہ قبول کر لے تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے جنت مقدر بن جائے، اور اللہ سے یہی حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن اگر شرک ہوا اس میں تو پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔